ملیحہ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ روحام بھی ایک ضروری میٹنگ میں بزی ہو جاتا ہے۔ ملیحہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر وہ خود ہی انجیکشن لینے چل نکلتی ہے۔ واپسی پہ اسے ڈاکو گھیر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ پسٹل مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ملیحہ کو ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف روحام نے اپنے والدین کو بول دیا ہوتا ہے۔ وہ ملیحہ کی والدہ کے پاس آ گئے ہوتے ہیں، وہاں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آخر ملیحہ آ کیوں نہیں رہی، وہ جلدی گھر آئے تاکہ اس کی والدہ کو انجیکشن لگ سکے۔ روحام جب میٹنگ سے فارغ ہوتا ہے تو انجیکشن لے کے گھر آ جاتا ہے۔ ملیحہ کی والدین کو انجیکشن لگوایا جاتا ہے اور اس کو بلڈ بھی لگ جاتا ہے۔ اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ روحام پوچھتا ہے کہ ملیحہ کہاں ہے تو روحام کا والد اسے کہتا ہے کہ بیٹا وہ تو ابھی تک نہیں آئی، اتنی دیر سے گئی ہوئی ہے، ہم لوگ بار بار اسے کال کر رہے ہیں لیکن وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی، اس کا فون بند مل رہا ہے۔ روحام بھی ٹرائی کرتا ہے لیکن اس کا فون آف جا رہا ہوتا ہے۔ روحام اپنے والدین کو کہتا ہے کہ آپ لوگ آنٹی کے پاس ہی بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کہ ملیحہ کہاں ہے۔ روحام ملیحہ کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ روحام ملیحہ کو ادھر ادھر ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، سڑکوں پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میڈیکل سٹورز والوں کو ملیحہ کی پکچر دکھا کے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اسے دیکھا، تو اکثر سٹور والے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ روحام کا والد اسے فون کر کے پوچھتا ہے کہ ملیحہ کا کچھ پتا چلا، ملی تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی، میں پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ درج کروا رہا ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ روحام پولیس اسٹیشن جاتے جاتے اور لوگوں سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، یہاں پہ انجیکشن لینے آئی تھی، ادھر روڈ پہ بے ہوش پڑی تھی، کچھ لوگ اس کا پرس اور موبائل چھین کے لے گئے، ہم لوگوں نے مل کے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ روحام ہاسپٹل کا پوچھتے ہی بھاگ کے اس ہاسپٹل میں پہنچتا ہے۔ ملیحہ بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے، اس کے ماتھے پہ چوٹ ہوتی ہے۔ روحام کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھ بیٹھتی ہے، جیسے ہی وہ پاس آتا ہے وہ اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ ملیحہ کہتی ہے کہ روحام تم آ گئے، شکر ہے خدا کا، دیکھو وہ لوگ تو مجھ سے سب کچھ چھین کے لے گئے، میرا موبائل بھی، امی کو انجیکشن لگنا تھا، امی تو ٹھیک ہے نا؟ روحام اسے کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملیحہ، میں آ چکا ہوں، تمہاری امی کو انجیکشن لگ گیا ہے، وہ ٹھیک ہے، اور شکر ہے تم بھی ٹھیک ہو، تم پریشان مت ہو، میں میٹنگ سے واپس جاتے ہوئے ایک انجیکشن لے گیا تھا، میں تو اس لیے لے کر گیا تھا کہ گھر میں ایک ایکسٹرا پڑا ہونا چاہیے۔ روحام ملیحہ کو گھر لے کے جاتا ہے۔ ملیحہ کی والدہ اسے دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ملیحہ کو؟ روحام انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آنٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹی سی چوٹ لگی ہے۔ روحام گھر میں ملیحہ کا بھی خیال رکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی والدہ کا بھی، اس کی والدہ کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے تو وہ روحام کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ روحام بیٹا، میری ملیحہ کا خیال رکھنا، یہ بہت چھوٹے دل کی ہے، بہت معصوم ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی ہے۔ روحام کہتا ہے کہ آنٹی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ملیحہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس پر ملیحہ کی والدہ پرسکون ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شکریہ بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ملیحہ کی نند اس کے پاس آ جاتی ہے کیونکہ ملیحہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی ہے اور اس کی والدہ کی بھی، تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے کیونکہ روحام نے تو آفس بھی جانا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ثنا اچانک ہی واپس آ جاتی ہے، وہ اپنی والدہ کو سرپرائز دینا چاہتی ہوتی ہے۔ ثنا کی والدہ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر واپس آ رہی ہے، وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ ثنا نے واقعی انہیں سرپرائز کر دیا ہوتا ہے۔ وہ پیچھے سے آ کے اپنی والدہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہی پہچان جاتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اس کی مما کہتی ہے کہ ثنا تم نے بتایا بھی نہیں؟ تو ثنا کہتی ہے کہ اگر میں بتا دیتی تو یہ جو خوشی ہے آپ کے چہرے پہ یہ کیسے دیکھ پاتی، میں نے آپ کو سرپرائز دیا ہے مما۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شکر ہے تم آ گئی، میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی، میں بہت پریشان تھی ثنا کہ تم نے فون بھی نہیں کیا، اپنا حال بھی نہیں بتایا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ دوسری طرف حاکم بھی اپنے بزنس کے سلسلے میں کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کا بزنس لاس میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اسے فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کی تو میٹنگ تھی تو کیا بنا اس کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ روحام تھا، اسے میں نے یہ کام سونپ دیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت محنت سے کام کرے گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ روحام، آپ نے اپنا پروجیکٹ اس کے سپرد کر دیا؟ تو حاکم کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے ایسی چوٹ دی ہے کہ وہ زندگی بھر بھولے گا نہیں، ایسے بھی اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ بہت محنت سے جی جان لگا کے یہ کام کرے گا،
क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कोताही की तो उसका बॉस उसे ऑफिस से निकाल देगा और उसे नौकरी की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ सना जब फ्रेश होके आती है अपनी माँ के पास तो उसकी वालदा कहती है कि बेटा कबीर तुम्हारा ख्याल तो रखता है? तो वो कहती है कि जी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। उसकी वालदा कहती है कि बेटा तुम खुश तो हो उसके साथ? तो सना अपनी वालदा की बात सुनकर चुप सी रह जाती है कि उसने क्या खुश होना, कबीर खुद ही खुश होता है, खुद ही हंसता है, उसकी जो मर्जी है वही करता है। सना तो उसकी मर्जी के बगैर कुछ कर भी नहीं सकती, बस कबीर जो चाहता है वही होता है। उसकी वालदा उससे पूछती है कि सना क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मोहित की वालदा अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होती है। वो परेशान होती है कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। इतने में उसकी छोटी बेटी उसके पास आती है तो वो उससे पूछती है कि मोहित की कंपनी वालों का तुम्हें फोन आया था, क्या कह रहे हैं वो लोग, कब आ रहा है मेरा बेटा वापस, कब होगी उसकी जमानत? वो अपनी वालदा को कहती है कि अम्मी मोहित की जमानत मनसूख हो गई है, उसको 6 माह की सजा हो गई है। इस पर उसकी वालदा रोने धोने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ से खाएंगे। उसकी बेटी उसे तसल्ली देती है तो वो कहती हैं कि देखो अपनी बड़ी बहन को, उसे अपनी रुखसती की पड़ी है और मेरा बेटा जेल में बैठा है और देखो उसे सजा हो चुकी है और मैं कैसी बदबख्त माँ हूँ कि अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकती। इस पर इसकी बड़ी बेटी आती है और कहती है कि क्यों रो रही हैं आप, लोगों को भी तो सजा होती है, आ ही जाएगा, 6 माह की तो बात है, मेरे बारे में सोचें और मेरे ससुराल वाले देखें जिन्हें शादी की इतनी जल्दी है, आप मेरा फर्ज क्यों नहीं अदा कर देती, कब तक मुझे घर में बिठा के रखेंगी? तो उसकी वालदा कहती है कि देखो ये कितनी खुदगर्ज है, इसे अपनी शादी की पड़ी है। तो वो जवाब में कहती है कि अभी भी मुझे अपनी शादी की पड़ी है, घर बैठ बैठ कर मैं बूढ़ी हो गई हूँ और आपको अभी भी इतराज है, अब न जाने किस चीज का इंतजार है आपको। इसकी वालदा दिल पे पत्थर रख के अपनी बेटी को रुखसत कर देगी और कर भी क्या सकती है। वो पहले ही अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान होती है। फिर वो तन्हा बैठती है तो सोचती है कि कहीं उस लड़की की बद्दुआ तो नहीं लगी, मैंने उसका कितना दिल दुखाया और उस पे झूठा इल्जाम लगाया। उसकी माँ तो बीमार थी और मैंने उसे इतनी बातें सुनाई। फिर खुद से खुद ही बातें करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, उसकी बद्दुआ कहाँ लगेगी, मेरे बेटे को थोड़े अरसे की तो सजा हुई है, वो वापस आ जाएगा, मैं थोड़ा सब्र कर लेती हूँ। दूसरी तरफ रोहाम और मलीहा की इस हादसे के बाद नजदीकियां बढ़ती जा रही होती हैं। उन दोनों में जो थोड़ा फासला था वो अब सिमट रहा होता है। रोहाम मलीहा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है तो मलीहा भी उसे कह उठती है कि आप ऑफिस से थके हारे आते हैं और आते ही मेरा ख्याल रखने लग जाते हैं। रोहाम उसे बहुत मोहब्बत से कहता है कि फिलहाल तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है, देखो कितनी कमजोर हो गई हो। मलीहा दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है कि मेरी जिंदगी में रोहाम जैसा शख्स आया। अल्लाह जो फैसले करता है वो ठीक ही करता है, वो मेरा कितना ख्याल रखता है और हर काम में मेरे साथ खड़ा होता है, मेरी हेल्प करता है। और एक वो मोहित था जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता था, मुझे जलील करके रख देता था। और रोहाम देखो मेरी माँ को भी संभाल रहा है, कभी उसने उफ तक नहीं की, मुझसे ज्यादा मेरी माँ का ख्याल रखता है। और दूसरी तरफ मोहित था जो हर वक्त यही कहता था कि तुम्हें तो बस अपनी माँ की पड़ी है, और हर वक्त यही कहता था कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड करती, अपनी माँ को छोड़ो मेरी सुनो। हर वक्त गुस्सा उसकी नाक पे धरा रहता था। और इधर रोहाम है जो कितना शाइस्ता और कितना मध्यम लहजा है इसका, वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही होती है और एक तरफ से अपनी माँ की भी शुक्रगुजार होती है जिनकी वजह से रोहाम उसकी जिंदगी में आया। आने वाले दिनों में आप रोहाम और मलीहा की केमिस्ट्री देखने वाले हो तो कौन कौन रोहाम और मलीहा की केमिस्ट्री देखने के लिए बेताब है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज।